جو ابھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس میں مشروع ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں سرسری ذکر کروں، روایتوں کے پیش کرنے کا موقع نہیں، عنوان سے ہٹ جائے گی بات، کہ اس میں اس عشرے میں اللہ رب العالمین کو پورے سال کے کسی بھی دن میں، سال کے تمام ایام کے مقابلے میں اس عشرے کے دنوں میں عبادت کرنا، نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بحث ہے علماء کے درمیان کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا یہ عشرہ۔ تو اہل علم کے بعض علماء نے، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن، رات نہیں دن، دنوں میں، سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح رمضان کا اہتمام ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا، کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شروع کے ایام سے ہی فضیلتیں، برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور پھر عشرے کے ختم ہوتے ہوتے یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر، جس کو ہم عید قرباں اور عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اور پھر اس سے لگے ہوئے ایام تشریق ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں۔ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کسی دن نہیں دیتا۔ ان دنوں کی اتنی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے 9 تک روزہ رکھتے تھے، یہ ثبوت ہے، اور کم از کم 9 کا رکھتے تھے۔ سال بھر کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، 1 سال آگے 1 سال پیچھے کے۔ ان ایام میں صحابہ کرام بازاروں میں چلتے پھرتے اللہ کی تکبیرات، حمد اور تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں اتنی بلند آواز سے کہتے کہ لوگ کہنے لگتے اور بازار گونج جاتا تھا۔